نے اس کو سائن کیا ہے، اور اس میں کیا تھا، گروتھ ریٹ جو تھا 21 میں 5.74 تھا اور 22 کے بیچ میں 6% تھا. ایل ایس ایم گروتھ جو ہے 11.7%، ایگریکلچر گروتھ ریٹ 4.4%، سروسز گروتھ 6.2. یہ ساری ریکارڈ تھیں. 17 سال میں سب سے زیادہ گروتھ ہوئی ہے. ہائیسٹ ریمیٹنسز، ہائیسٹ ایکسپورٹس، ہائیسٹ ٹیکس کلیکشن، اور کوئی 18 لاکھ جابز ہم ہر سال جو ہیں وہ مارکیٹ میں لے کے آ رہے تھے. ہم نے ریٹنگ کو اپ گریڈ کروایا، نیگیٹو سے پازیٹیو میں چلی گئی، اور ہم نے جو ہے گرے لسٹ سے ہم نے نکلوا دیا. فیبرری 2022 کو انہوں نے یہ عندیہ ہمیں دے دیا کہ ہم آپ کو نکال رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم نے 2 بڑے پرابلمز پاکستان کے تھے، ایک کارکے اور ایک ریکوڈک. تو وہ دونوں کے دونوں ہم نے ریزالو کیے، اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی. بیشک پرائسز جو تھیں وہ گیس کی سب بڑھ گئی تھیں، لیکن کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی، اور ہمارے جو ریزرو تھے وہ تقریباً 10.8 بلین پہ تھے. لیکن انہوں نے ایک رجیم چینج کی، انہوں نے انجینئر کیا، اور کس بیسس پہ کیا کہ جناب والا انفلیشن بہت زیادہ ہے، اور اس کے بعد اکنامک پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، اور انہوں نے ایک رجیم چینج کیا. اور آپ کو معلوم ہے اس کے کیا ریزلٹس ہیں. اس کے ریزلٹس یہ ہیں کہ جو ہم 12% پہ چھوڑ کے گئے تھے انفلیشن کو 12.2% مارچ میں، وہ 27% تک گئی، اب 25% پہ پھر رہی ہے. جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ یہ تو کہہ رہے ہیں 1-1.5% ہوگی، ہم آپ کو آج بتا رہے ہیں کہ یہ نیگیٹو ہوگی، کیونکہ ایل ایس ایم نیگیٹو ہے، ایگریکلچر نیگیٹو ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ، اور انڈسٹریل جو گروتھ ہے نیگیٹو ہے، بزنسز بند ہو رہی ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ جو ہے جی ڈی پی ہے وہ گرو کرے گی؟ تو یہ نیگیٹو ہوگی. اس وقت ہمارے خیال میں ایل ایس ایم جو تو خیر آ گئے نمبرز پہ، -5% ہے 6 مہینوں میں، اور اس کے بعد ایکسپورٹس -16% ہے دسمبر میں، ریمیٹنسز -19% ہے دسمبر میں، اور آپ کی جو بزنسز جو ہیں وہ ایف ڈی آئی جو ہے وہ پہلی دفعہ دسمبر کے بیچ میں $17 ملین سے لوگوں نے پیسے نکالے ہیں پاکستان سے. پاکستان میں پیسے آ نہیں رہے، جا رہے ہیں. ایک سروے آیا تھا کہ 79% جو ہے انویسٹر کہتا ہے کہ پاکستان غلط سمت پہ چل رہا ہے. تو اس کا جو انہوں نے ایک قسم سے جو نمبرز میں آ گیا ہے وہ $17 ملین لوگ لے کے چلے گئے ہیں، اور ایف ڈی آئی جو ہے وہ تقریباً 57% پچھلے سال سے کم ہے. تو آپ اس طرح دیکھ لینا کہ ایک گھر ہے، اس میں انکم جو ہے لیول گر رہا ہے، ڈالرز آنے کم ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو اس کو کس طرح یہ پورا کریں گے؟ یہ ڈیٹ لے کے پورا کر رہے ہیں. یہ ہمارے اوپر یہ باتیں کرتے تھے کہ ڈیٹ پتہ بہت بڑھ گیا ہے. انہوں نے 6.5 ٹریلین کا نیا ڈیٹ لیا ہے صرف 6 مہینوں میں. اس کا مطلب پورے سال کا 13 ٹریلین ہوگا، اور ہم نے جو 4 سال میں 19 ٹریلین لیا تھا اس پہ یہ شور مچا رہے تھے. بزنسز بند ہو رہی ہیں. تقریباً 5,700 کنٹینر جو ہے وہ پورٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں جن کی پیمنٹس نہیں ہو رہی. 4 سے 5 بلین ڈالر کی ایل سیز رکی ہوئی ہیں، اور جو کہ یہ شپنگ لائنز ہیں، ایئر لائنز ہیں، جو پروفٹ ریمیٹنسز ہیں، ان کا 1 سے 1.5 بلین ڈالر رکا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب پرائم منسٹر گئے تھے ترکی میں تو ٹرکش ایئر لائن نے کہا تھا کہ ہمارے 24 ملین ڈالر جو ہیں وہ انہوں نے دینے ہیں، وہ نہیں دے رہے. جو اسٹیٹ بینک کے ریزرو 4.3 بلین پہ آ گئے ہیں. اور کل جو ہے اسٹیٹ بینک گورنر کی کراچی جو ہے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے آڑے ہاتھوں ان کو لیا، اور ان کو کہا کہ جی آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ پورا کا پورا آپ نے روک دیا اپنا پورا کا پورا پہیہ. کوئی انفلوز نہیں آ رہی اس وقت. یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں سب نے اٹیچ کر دیا اپنی انفلوز کو آئی ایم ایف کا پروگرام ری سٹارٹ کرنے سے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فائنانس منسٹر ہیں سعودی عربیہ کے، جس کے بارے میں جی ڈار صاحب کہہ رہے تھے 3 بلین تو ادھر سے آ رہا ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم اب سٹرنگز اٹیچ کریں گے. جب تک ریفارم لوگ نہیں کریں گے ہم ان کو ویسے بالکل ڈپازٹ اور پیسے نہیں دے دیں گے، گرانٹس نہیں دے دیں گے. اسی طریقے سے ورلڈ بینک نے 1.1 بلین ڈالر ڈیفر کر دیا اگلے فسکل کے لیے. وجہ یہ ہے کہ سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کا پروگرام جناب وہ سائن کریں، اور آئی ایم ایف کا پروگرام اور یو ای نے جو $1 بلین دیا ہے آپ دیکھیں گے وہ بھی یہی کہیں گے.
تو آئی ایم ایف کا پروگرام کیوں نہیں سائن ہو رہا؟ کیونکہ وہ دو چیزیں کہہ رہے ہیں. وہ ایک چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ ابھی کچھ چند مہینے پہلے کہا تھا کہ آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ 4.6 سے 4.9 پہ آئے گا. اس وقت آپ کے ریونیو کم ہو گئے ہیں جو آپ نے بجٹ کیے تھے, اور آپ کے ایکسپنسز کوئی ڈبل ہوئے ہیں اس سے, کیونکہ آپ کی جو انرجی کاسٹ ہیں وہ 123 بلین پر منتھ جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے. تو آپ یہ 100 بلین روپے کے جو آپ نے نئے ٹیکسز لگانے ہیں, پی ڈی ایل بڑھانا ہے, ٹیرفس بڑھانے ہیں, یہ بڑھائیں. اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3-4 ریٹس کیسے ہو سکتے ہیں ایکسچینج ریٹ کے. آپ 227-28 پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ریٹ جا کے 200 اور 65 سے 270 پہ ہے. تو اس کو فلوٹ کریں روپے کو, آرٹیفیشلی آپ اس کو نہیں کنٹرول کر سکتے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کی ہیوی پولیٹیکل کاسٹ ہوگی. ہمارے نزدیک یہ کیچ 22 ہے پی ڈی ایم کے لیے. اگر یہ کرتے ہیں, اور اس وقت پنجاب اور کے پی کے الیکشن ہونے والے ہیں, اس الیکشن کے دوران اگر یہ کرتے ہیں تو ان کو بہت بڑی پولیٹیکل کاسٹ جو ہے پے کرنی پڑے گی. ہمارے نزدیک یہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. میرے نزدیک تو, اور ہمارے اپنے لیڈران جو ہیں ان کے نزدیک یہ بھاگ جائیں گے, یہ اگلے چند ہفتوں میں بھاگ جائیں گے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ عوام جن کے ساتھ انہوں نے یہ جو کیا ہے, اور ابھی آپ کو چیمہ صاحب بتائیں گے کہ یہ جو خردنوش کی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے, اور جو بجلی کے ساتھ کیا ہے, جو پیٹرول کے ساتھ کیا ہے, یہ عوام اور یہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ جہاں مرضی بھاگیں گے, یہ جس کونے میں جائیں گے, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. چیمہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوکت صاحب چونکہ اکانومسٹ ہیں تو وہ اکانومی کی بات کر رہے تھے. میرا مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ لوگوں کو قید سے یا بھوک سے کیسے بچایا جائے. تو یہ زیادہ بیسک مسئلہ ہے, لہٰذا اس کے حوالے سے تھوڑی بات کروں گا میں. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے, زراعت ہے, یہ 75 ارب ڈالر کی ہے, 75 بلین ڈالر کی. 75 بلین ڈالر میں سے 45 ارب ڈالر جو ہے یہ لائف سٹاک ہے, اور 30 ارب ڈالر کی فصلیں ہیں. پاکستان میں ہم صرف ایک آئٹم اگر دیکھیں تو کھانے کا تیل پچھلے سال 11 مہینوں میں آیا 3.5 ارب ڈالر کا. یہ آئی ایم ایف کے 3 سال کے پروگرام کے برابر ہے. آئی ایم ایف 3 سال میں جو آپ کو مدد دیتا ہے اس کے برابر آپ کا کھانے کا تیل 11 مہینوں میں. بیسک یہ ہے کہ اگر آپ زراعت میں ترقی کرتے ہیں تو آپ کی انڈسٹری آگے بڑھتی ہے, اسی سے آپ کی امپلائمنٹ ہے, اسی سے آپ کے ہاں غربت کا خاتمہ ہے, اور اسی سے فوڈ کا ہے. ہم اگر بات کریں اس کی گندم کی, ہماری گندم جو خود پیدا کرتے ہیں وہ 10 ارب ڈالر کی ہے. 4 ارب ڈالر کی ہم منجی پیدا کر رہے ہیں, 5 ارب ڈالر کے ہم ایڈیبل آئل کی ہماری ضروریات ہیں, اسی طرح 2 ارب ڈالر کی مکئی پیدا کرتے ہیں. کسی بھی جگہ میں جب سیٹ بیک آتا ہے تو وہ یو کین سے کہ بلینز آف ڈالر میں آتا ہے. پچھلے سال جو ہماری گروتھ ہوئی ایگریکلچر میں وہ 4 ارب ڈالر کی تھی. 4 ارب ڈالر کی آئی ایم ایف کے پروگرام کے 4 سال کے برابر ہے. اس سال اگر دیکھیں تو اس سال جو شوکت صاحب بات کر رہے تھے کہ زراعت میں سیٹ بیک آئے گا, خریف کراپس پہلی پی ڈی ایم کی یا امپورٹڈ گورنمنٹ کے پہلے جو 6 مہینے ہیں اس میں کاٹن کی پیداوار 40% کم, اس میں منجی کی پیداوار تقریباً 25% کم ہو رہی ہے, اس میں چینی کی پیداوار 20% کم ہو رہی ہے, اس میں مکئی کی پیداوار تقریباً 10% کم ہو رہی ہے. اسی طرح ہر چیز کی پیداوار کم ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ خریف میں جو کراپس کی پیداوار ہے یہ اپنا زراعت 30% پیچھے چلی گئی. ایک چھوٹی سی اور اگزامپل دیکھیں تو 1100 ارب روپے کی آپ کی پولٹری انڈسٹری ہے, 1100 ارب روپے کی. اس پولٹری انڈسٹری کے ساتھ کیا ہوا آپ تھوڑا سا بھی اگر دیکھیں, کوئی جو سویابین کے آپ کا جہاز تھے جس طرح انہیں روکا گیا اور 1100 ارب کی انڈسٹری کو جس طرح تباہ کرنے کی کوشش کی گئی, اس کا جو بھگتان ہے وہ عوام بھگت رہی ہے کہ تقریباً اس وقت 500 روپے سے زیادہ مہنگا پولٹری پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا. یہاں پہ جو ایشو بن گیا ہے وہ یہ ہے, آپ اگر دیکھیں کہ 16% ابھی تک یوریا کی کنزمپشن کم ہے, 31% ڈی اے پی کی کنزمپشن کم ہے, 46% ٹریکٹر کم بکے ہیں, اور کوئی تقریباً 65% تک پوٹاش کم بکی ہے. جب ان پٹس استعمال نہیں ہو رہے
جب انپٹس زراعت کے مداخل استعمال نہیں ہو رہے تو اس کا آگے اسی طرح کاٹن پہ، رائس پہ، پیداوار پہ امپیکٹ آ گیا ہے. جب یہ امپیکٹ آ گیا ہے تو آپ کی سب سے بڑی انڈسٹری پاکستان میں اگر دیکھیں تو فوڈ انڈسٹری ہے. سب سے بڑی انڈسٹری آپ کی فوڈ انڈسٹری ہے. پھر ٹیکسٹائل انڈسٹری، ٹیکسٹائل اور فوڈ، یہ دونوں کو اگر دیکھیں گے تو پاکستان کی انڈسٹری کا 40% کے لگ بھگ ان دو انڈسٹریز کا. پھر تیسری چوتھی اگر انڈسٹری دیکھیں تو ساری مطلب پہلی 11 میں سے شاید 6 انڈسٹریز ایسی ہیں جو بڑی، جو فوڈ سے ریلیٹڈ ہیں. سو آپ کی زراعت نے لے کے چلنا ہے چیزوں کو. یہاں پہ ہم اگر دودھ دیکھیں 20 ارب روپے کا، 20 ارب ڈالر کا ہم دودھ پیدا کرتے ہیں. سو آپ کے ہاں جو اینیمل فیڈ ہے یا پولٹری فیڈ ہے یہ تقریباً 80% مہنگی ہو گئی پچھلے 9 مہینوں میں. 9 مہینوں میں تقریباً 80% آپ کا ونڈا اینیمل کا، جہاں سے آپ 20 ارب ڈالر کا دودھ پیدا کرتے ہیں، اور 1100 ارب کی جو آپ کی پولٹری ہے اس کی اگر دیکھیں گے تو 70-80% آپ کی فیڈ مہنگی ہو گئی. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقت زراعت میں کسان کو غریب کر رہے ہیں، اس کی پروڈکشن کم کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 230 ملین کی جو آبادی ہے 23 کروڑ کی، 23 کروڑ کی آبادی میں آپ کہہ لیں کہ ہم گھی امپورٹ نہیں کر سکتے. اگر گندم کی پیداوار کم ہوئی وہ امپورٹ نہیں کر سکتے. کاٹن ہم آج امپورٹ نہیں کر سکے جس کی وجہ سے انڈسٹری خراب ہوئی. میں کل ایک بینک میں گیا تھا تو انہوں نے کہا جی ہمیں 2 جگہ سے ڈالر آتے تھے، ایک فیصل آباد سے آتے تھے، ایک سیالکوٹ سے آتے تھے، دونوں جگہ بیٹھ گئی، دونوں جگہ سے پیسے نہیں آ رہے. اور اس وقت تقریباً آپ کہہ لیں کہ اپریل تک جو پیسے جو کنٹینر آئے ہوئے ہیں، جتنے بھی ڈالر آئیں گے وہ سارے کے سارے اپریل تک وہ کلیئر ہوں گے. اپریل میں کہہ رہے ہیں اگلی ایلسیاں آپ پلان کریں گے. 4 انڈسٹریز ایسی تھیں جن کی پلان کیا گیا کہ جی ان کو ضرور ہم امپورٹ کی اجازت دیں گے. نمبر 1 تھی زراعت سے ریلیٹڈ پروڈکٹ، نمبر 2 تھی فارماسوٹیکل، نمبر 3 تھی آپ کہہ لیں انرجی، اور چوتھے نمبر پہ ایسی انڈسٹری تھی جو ایکسپورٹ کرتی تھی، ری ایکسپورٹ کرتی تھی. امپورٹ کیا را مٹیریل اور ایکسپورٹ کیا. میں زراعت سے ریلیٹڈ ہوں، میری ساری کمپنیاں زراعت کی ہیں. میری پچھلے 3 مہینے سے ایل سیز بند ہیں. اگر یہاں پہ کھاد نہیں ہے، میں کھاد امپورٹ نہیں کر سکتا، میں دوائی امپورٹ نہیں کر سکتا، تو میرے نزدیک ماڈرن زراعت میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم فصل اگا سکیں. اور فصل اگا نہیں سکتے تو پھر کھائیں گے کہاں سے؟ 23 کروڑ لوگ قید کی طرف بڑھ رہے ہیں. 23